روز قیام، روز میثاق ولایت. تو آج اگر آپ کے پاس ہے ولایت، عقیدہ ولایت، ایمان پر ولایت، بیعت ولایت اگر آپ کے پاس ہے تو روز جمعہ سوچیں کہ میں نے ولایت کو قبول کیا ہے، ولایت اہل بیت کو، ان کی امامت کو، ان کی سرپرستی کو قبول کیا ہے، ان کی حکومت کو میں نے قبول کیا ہے، ان کے دین و مذہب کو میں نے قبول کیا ہے. اب مجھے کام کرنا ہے. آپ خادم اہل بیت بن جائیں، نہ ہمیشہ مہمان اہل بیت رہیں، ہمیشہ کھاتے رہیں اہل بیت سے. ایسا نہ کریں، کچھ کام بھی کریں خدمت کے عنوان سے، چاہیں کہ اہل بیت کی کچھ خدمت ہو جائے. روز جمعہ خداوند متعال نے تمام انسانوں کو، تمام مخلوقات کو جمع کیا اور ولایت اہل بیت پیش کیا، سب کے سامنے سب نے قبول کیا ہے. اسی لیے چونکہ روز جمعہ روز میثاق ہے، خداوند متعال نے مقدر کیا ہے کہ اسی دن، اسی جمعہ کے دن حضرت آقا امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور فرمائے. روز جمعہ روز میثاق عہد لیا. اب اسی دن ہمیں جو ہے ظہور کا انتظار کرنا ہے. خداوند متعال اسی دن کو روز ظہور قرار دیا ہے. روز ظہور آقا امام زمان حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام ان کا ارشاد فرمایا کہ یخرج قائمنا اہل البیت یوم الجمعہ، ہم اہل بیت کے قائم جمعہ کے دن قیام کریں گے. آقا امام زمان روز جمعہ قیام کریں گے، ظہور فرمائیں گے. یہ دو باتیں، پہلی بار روز جمعہ روز میثاق ہے، آپ کو کچھ کرنا ہے اہل بیت کے لیے، کام کرتے رہیں. اور ساتھ ساتھ دوسری چیز جس پہ توجہ رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ روز ظہور ہے. آج میرے امام آئیں گے، یہ دن وہ دن ہے کہ میرے امام آئیں گے جو 1100 کچھ سالوں سے پردہ غیب میں ہیں اور صاحب عزا ہیں. آپ امام زمان تفریح نہیں کر رہے، وہ صاحب عزا ہیں. ان تمام مدتوں میں وَلَأَنْتُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، صبح شام آقا امام زمان عزاداری فرماتے ہیں اور پردہ غیب میں ہیں. اور روز جمعہ میثاق لیا آپ کو، آپ نے قیام کرنا ہے کار اہل بیت کے لیے. کہیں کوئی سنت زندہ نہیں ہے، آپ جائیں زندہ کریں. کہیں جماعت نہیں ہے، آپ زندہ کر دیں. کہیں عزاداری نہیں ہے، آپ وفا کر دیں. کہیں پہ جو ہیں اہل بیت کی تعلیمات نہیں ہے، آپ عام کر دیں. کہیں پہ معرفت ائمہ نہیں ہے، آپ اس کاموں کو انجام دیں. اس طرح سے امر اہل بیت، تعلیمات اہل بیت عام کر دیں، آپ کا کام ہے. آقا امام زمان کے سلسلے معرفت نہیں ہے، آپ وہاں پہ کوئی ایسا ماحول، کوئی ایسی چیز فراہم کر دیں کہ لوگ آقا امام زمان سے آشنا ہو جائیں، لوگ آقا امام زمان کو جو ہے جانے پہچانے اور ان کے ظہور کا انتظار کرنا شروع کر دیں. بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں شاید مہدویت کے سلسلے میں کوئی معلومات نہ ہو. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ معلومات فراہم کریں. امر بالمعروف نہی عن المنکر امر ائمہ ہے، آپ کام کریں. لوگوں کے ذہنوں کو اہل بیت کی طرف مائل کرنا، اہل بیت کی اچھی صفات بیان کرنا تاکہ لوگ اہل بیت کی طرف مائل ہو جائیں، یہ امر اہل بیت ہے. آپ نے اسے زندہ کرنا ہے. لوگوں کو حکومت اہل بیت کی معرفت دینی ہے تاکہ لوگ حکومت اہل بیت یعنی ظہور آقا امام زمان کا انتظار کریں. جس دن اہل بیت کی حکومت قائم ہوگی، یہ کار ائمہ ہے، امر ائمہ ہے. سیرت پیغمبر اسلام، سیرت امیر المؤمنین، سیرت ائمہ اطہار کو زندہ کرنا معاشرے میں ہر حوالے سے یہ کار ائمہ ہے. آئیں کچھ کار ائمہ انجام دیں. شیعہ یعنی یہ کہ دیکھیں اہل بیت کا کون سا کام باقی ہے کہ میں انجام دوں. شیعہ اسے کہتے ہیں، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ دست شیعہ دست
رکھنے کے لیے نہ ہو، دست عطا بھی ان ہاتھوں میں کچھ رکھیں اور پیش بھی کریں اہل بیت کے سامنے، کچھ پیش بھی کریں، کچھ خدمت پیش کریں، کچھ کرو۔ تو روز جمعہ، روز قیام، روز ظہور، اب جب روز ظہور ہے تو آپ کے لیے مہیا ہونے کا دن ہے، آمادہ ہونے کا دن ہے ظہور آقا امام زمان کے لیے۔ خود کو آمادہ کریں کہ وہ آ جائیں تو آپ ساتھ دے سکیں۔ امام زمان جہاں بھی ہو وہی خضرا ہے، کسی خاص جزیرہ خضرا میں امام کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر جگہ جہاں یہ یوسف زہرا سلام اللہ علیہا قدم رکھے وہی جگہ خضرا ہے۔ قلب مومن جزیرہ خضرا ہے۔ اگر امام زمان وہیں پہ آ جائیں، قلب مومن، ہم مومن ہو جائیں، ہم مومن بن جائیں، شائستہ ہو جائیں اور پاک، تو آپ کا دل قلب المؤمن عرش الرحمن، عرش الہی ہے۔ اگر امام زمان وہی آ جائیں گے، کسی خاص جزیروں میں تلاش نہ کریں، قلب مومن جزیرہ خضرا ہے، جہاں بھی ہو امام زمان وہیں پر ہے، تشریف لائیں گے وہیں پر۔ ہمارے دل ایمان اور نور معرفت کے حوالے سے خشک ہو چکے ہیں، بنجر بن چکے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایمان اور یاد خدا سے اپنے دلوں کو آباد کریں تاکہ یقین پیدا کریں کہ آقا امام زمان وہیں پر ہیں۔ آقا امام زمان کو اپنے دل میں پیدا کریں، اپنے دلوں میں پیدا کریں، اپنے دلوں کو کعبہ بنا لیں کہ آقا امام زمان آ جائے، اپنے دلوں کو عرش رحمان قرار دیں، آقا امام زمان وہیں پہ آ جائے، اپنے دلوں کو جزیرہ خضرا بنائیں تاکہ آقا امام زمان وہاں پہ آ جائیں۔ ضرورت ہے، مہیا ہونے کا دن ہے روز جمعہ۔ یقیناً دعا امر تعجیل فرج میں مؤثر ہے۔ حضرت آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ دعا امر تعجیل فرج میں مؤثر ہے، یعنی آپ کی دعا اثر کرے گی کہ اگر آپ دعا کریں آقا امام زمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے۔ لیکن شرط کیا ہے اس دعا میں؟ شرط یہ ہے کہ صرفاً لقلقہ لسانی نہ ہو، صرف زبان پہ عربی عبارت کا جاری کرنا نہ ہو، صرفاً دعا کی روحانی نہ ہو، دل سے دعا نکلے، اس طرح دعا نکلے جس طرح آپ کا بیٹا گم ہونے کے بعد آپ دعا کرتے ہیں ان کے پیدا کرنے کے لیے کہ یہ میرا بیٹا گم ہو گیا، جگر گوشہ گم ہو گیا، خدا مل جائے۔ جس طرح سے جس دل کی گہرائی سے آپ اپنے گمشدہ یا آپ کا عزیز ترین شخص حالت احتضار میں ہے اور آپ دعا کرتے خدا اس کی جان بچ جائے، اسی طرح سے امام زمان کے لیے دعا کریں۔ مگر حیف ہے کہ ہماری اکثریت چونکہ دل ایمان اور نور معرفت کے حوالے سے خشک ہو چکے ہیں، بنجر ہو چکے ہیں، جب ہمارے گھر کی مرغی گم ہو جاتی ہے تو شاید ہمارے گھروں میں جو ہماری خواتین ہیں یا ہمارے افراد ہیں شاید وہ کوئی نظر وغیرہ مان لے کہ ہماری مرغی مل جائے۔ دل دکھتا ہے، ایک مرغی گم ہو گئی ہے، ایک بکری گم ہو گئی ہے ہماری، اب آپ کا دل دکھتا ہے، آپ اپنے گھر میں آ جاتے ہیں، یاد کرتے ہیں کہ نہ معلوم یہ مرغی کہاں چلی گئی، یہ بکری کہاں چلی گئی، یاد کرتے ہیں۔ اتنی مقدار میں بھی گھروں میں بیٹھ کر آقا امام زمان کو یاد نہیں کرتے، اسی حد تک فکر مند نہیں ہوتے۔ 1100 کچھ سال ہو چکے ہیں کہ امام غائب ہیں، گھر کے جانور گم ہونے کے بعد کس قدر فکر مند ہو جاتے ہیں، لیکن وارث ولایت غدیر، وارث تمام انبیاء، وارث تمام ائمہ غائب ہو چکے ہیں اور
نہیں ہے اور ابھی تک ہم خاموش فکر مند نہیں ہیں. کبھی بیٹھ کے فکر کی ہے کہ کچھ افراد نے کہ بھئی آقا امام زمان کہاں چلے گئے ہیں, کیوں نہیں آتے؟ کبھی سوچا ہے, فکر کی ہے آپ کا امام گم ہو جائے؟ اور اپنا سوچیں کیسے شیعہ ہیں. لہذا ایسے اشخاص کی ضرورت ہے آقا امام زمان کے لیے, اہل بیت کے لیے. اگر آپ چاہتے ہیں کام کریں آقا امام زمان کے لیے اور اہل بیت کے لیے کچھ خدمت اگر کرنا چاہتے, ایسے اشخاص کی ضرورت ہے جو صرف امام زمان کے لیے ہوں. منتظر فرج, منتظر ظہور وہ لوگ ہیں جو خدا کے لیے راہ خدا میں آقا امام زمان کے منتظر ہو.